हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडो पाक टक्कर। फ्रेंड्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ताज़ा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई 2020 जारी कर दिया है। इस रैंकिंग में भारत 86 पोजीशन पे है, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान 124 पर है। इस वीडियो में रौफ क्लासरा और आमिर मतीन बताएंगे क्यों इमरान खान का नया पाकिस्तान सीपीआई 2020 में 7 पायदान नीचे चला गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पाकिस्तान करप्शन की दर्जाबंदी में 4 पॉइंट्स आगे 90 दिन में करप्शन को खत्म करने वाली इमरान खान की हुकूमत इसका मलबा भी पिछली हुकूमतों पर डाल रही है। नाज़रीन, बात एक मेन है इमरान खान साहब का हुकूमत में आने का कि हम करप्शन को खत्म करेंगे, लेकिन ज्यादा होती जा रही है। जी, ये मेरा ख्याल पीटीआई गवर्नमेंट के लिए झटका तो है, क्योंकि इनका सारा जो मेन प्लान था इलेक्शन का और सियासत का वो था जी करप्शन। तो इतने दावों के बाद जब ये ट्रांसपेरेंसी की अब जो ये रिपोर्ट आई है कि जनाब ये जो सीपीआई इंडेक्स है, करप्शन जो इंडेक्स होता है इनका 2020 के लिए ये 120 से 124वें नंबर पे आ गए हैं। फिर इसका एक और इंडेक्स है जिसके अंदर ये 32 के मुकाबले में 31 हो गया है। फिर ये है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स और वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी के जो इंडेक्सेस हैं उसमें भी कम स्कोर हो गया है। तो वो कह रहे हैं कि जी मजमूई स्कोर में सीपीआई जो है ना में 1 दर्जे की कमी हुई है ओवरऑल जो है। अब उस पर गवर्नमेंट का अपोजिशन तो जाहिर है इस पे ऊपर शोर मचाया कि जनाब हमारे करप्शन चोरी डाके ये सारी बातें होती रहती हैं। तो जाहिर है उन्होंने, मैं देख रहा था एहसन इकबाल साहब की भी बड़ी सख्त किस्म की अल्फाज के अंदर मजम्मत थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। शोर मचाना ही था अपोजिशन ने तो इस बात पे। गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा डिफरेंट रिएक्शन आया है। मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि इस पर उर्दू में तर्जमा करवा के देंगे तो ये पता चलेगा कि ये हमारी हुकूमत से पहले के कि ये जो ये करप्शन की ये जो है ना रिपोर्ट है ये हमारे दौर की नहीं है। फवाद चौधरी साहब भी गालबन यही कह रहे थे कि ये पिछले गवर्नमेंट का है। तो मैंने पढ़ने की पूरी कोशिश की है, मुझे ये पिछले 2.5 साल से पिछले की का सबूत अभी नज़र नहीं आया उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर, बल्कि उन्होंने ये जो बिल्कुल रिसेंट है कोविड का बहुत जिक्र किया हुआ है कि कोविड की वजह से करप्शन जो है ना, लोगों ने कोविड का कई मुल्कों में बहुत फ़ायदा उठाया है। कोविड तो ये अभी ऑन गोइंग है, ये 6 महीने की बात है 2020, मतलब वो ज़्यादा उसका इम्पैक्ट जो है इसी साल का है, 1 साल के अंदर का ही है और अभी चल रहा है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कोविड के ऊपर फोकस किया हुआ है, किन किन मुल्कों में कोविड की वजह से करप्शन हुई। तो ये कहना, ये गवर्नमेंट का ये क्लेम, ये जब ये दिखाएंगे तर्जमा करा के हमें पढ़ाएंगे और ये कि ये पिछले सालों की है तो हम मान जाएंगे, मगर फ़िलहाल मुझे ये नज़र नहीं आया कि पिछले सालों की है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, हमारी नहीं माननी तो मैं ये कहता हूँ कि वो कहते हैं कि पिछले 10 साल का उन्होंने कहा है, उनका अभी भी चल रहा है कि तकरीबन 4-5 बिलियन डॉलर हर साल जो है ना वो एनर्जी में खाया जा रहा है। हम खुद जीआईडीसी कर चुके हुए हैं, हम खुद जो है ये अब ये बार बार पूरा पाकिस्तान रो बैठा है, बिजली के बिल ज़्यादा हैं और वो साबित हो गया है कि कम अज़ कम इस सर्दियों में 200 मिलियन डॉलर का इनका 30-35 अरब रुपए का नुकसान हो चुका हुआ है कि जो इन्होंने टाइम पे नहीं मंगाई और उस पर लोग शक करते हैं। शक क्या करते हैं, यकीन हो चुका है, इनकी अपनी इंक्वायरी रिपोर्टें जो आ चुकी हुई है कि वो फर्नेस ऑयल जो कई माफिया था वो जो 50 अरब रुपए का ज़्यादा लगा तो वो किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं माल तो बनाया है। ये 7 स्कैंडल हो चुके हुए हैं, 7 एनर्जी क्राइसिस हो चुके हुए हैं, मगर एक बंदा जब नहीं हिलता तो फिर हम कहीं जी करप्शन नहीं है, ये नहीं है। फिर इनकी अपनी जो रिपोर्ट कराते हैं इनके दौर की जो आई है, वो चीनी की रिपोर्ट आई है, पकड़ी गई पहले की तरह अभी भी है, उसका एक्शन कोई नहीं हुआ चीनी का। उसके बाद जनाब ये ऑयल की रिपोर्ट आई है, वो अभी रिसेंटली वो निकाली है, उसके अंदर भी ऑयल कंपनीज को ज़्यादा पैसा मिला हुआ है। निकालता हूँ, एक साहब थे, उनका साहब है, उनका नाम है इस लिस्ट में भी मौजूद था मनशा बम्ब। यस, लोगों को भूल भी गया है कि मनशा बम्ब की नाम उड़ गया था, मनशा बम्ब, वो नाम से ही बंदा डर जाता है, बम जिसके नाम के साथ लगा हो। और वो भी मैं देख रहा था उनके 40 के करीब मुकदमात हैं। मगर साकिब निसार साहब ने जब बुलाया तो एक मुनीम साहब, उसकी मिसाल उनकी तस्वीर ये दिखाएंगे, वो एक कमज़ोर सा बेचारा बिल्कुल मासूम साहब, उसने कहा जी मैं मनशा बम हूँ।
انہوں نے کہا تم ہو اور تم نے اتنے یہ 40 مقدمے تمہارے پہ 40-50 قتلوں کے مقدمے ہیں وہ ہے. انہوں نے کہا جی میں غریب آدمی معصوم سا آدمی ہوں, ایسی الزام ہے. سو یہ جو بنایا ہوتا نا ہوا اورا بدماشوں کا, یہ تھانے اور کچہری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تھانہ کچہری پیچھے سے ہٹا لیں, شیڈیول 4 میں ڈالیں, جو کر کے بیٹھ جاتا ہے. عامر صاحب یہ آئے میں بتاؤں گا نہیں, اس کے بعد پولیس والے افسران یہ بدماش بستہ بے والوں سے بتا لیتے ہیں کیوں لیتے ہیں اور بھتا کہاں جاتا ہے. میں ذرا تھوڑا کوئی کنیکشن آپ کو ملے گا وہاں سے جا کے اس میں آپ کو کینیڈا میں. دوسرا جو ڈی اے جی آپریشن یہاں پہ لاہور میں رہے ہوں, جہاں پہ انہوں نے آ کے سرو کیا ہو پوسٹنگ, یہ 2 بڑے شہر ہیں جہاں سے یہ کماؤ پتر ہیں, آپ کے پیسہ بناتے ہیں. یہ پوچھنا چاہیے ذرا کہ یہ جو جتنے پولیس افسران اور ان کے بچوں نے بہر کے نیشنلٹی لی اور گھر لیا, حیدر اشرف کے بہت بڑا آیا تھا, اسکینڈل آیا تھا, ڈی اے جی آپریشن رہا ہے اس کا لاہور. یہ موجودہ جو آپ کے یہ جو ہیں یہ مصروف جو ہیں اس وقت, یہ غلام محمد ڈوگر صاحب ہیں, ان کی فیملی وہاں پہ سیٹل ہے اس میں کینیڈا میں ساری. پوچھیں ان سے ذرا یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں, کہاں سے آپ فنڈ کر رہے ہوتے ہیں, کدھر سے آ رہے ہوتے ہیں پیسے. سو یہ پولیس والوں کو بستہ بے کے بدماش سوٹ کرتے ہیں, یہ بدماش لوگوں میں چھوڑتے ہیں, پراپرٹی پہ قبضے کراتے ہیں, مختلف دیگر کام کرواتے ہیں, وہاں سے پیسہ آتا ہے, اس کے بعد اپنی فیملیز کو آ کے ان کو سیٹل بھی کرتے ہیں, ان کو جابز بھی ملتے ہیں اور پیسہ بھی ملتا ہے. آج تک کوئی انکوائری نہیں ہوگی, کوئی نہیں پوچھے گا. اسے ڈوئل نیشنلٹی پہ بات کریں تو ہمارے سارے ناراض ہو جاتے ہیں. اوورسیز پاکستانی کو سمجھ نہیں آتے. بھائی صاحب آپ کی نہیں بات ہو رہی ہے, یہ جو موجودہ پولیس میں بیٹھے ہیں, ڈی ایم جی میں بیٹھے ہیں یا وہاں پہ باقی یہ محکموں میں, ان سے ذرا پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کی جو 1,00,000 1,50,000 کی تنخواہ ہے اس میں سے آپ نے کیسے گھر خرید لیے ہیں, وہاں پہ کینیڈا میں لے لیے, بچے بھی سیٹل کر لیے ہیں, آپ نے وہاں پہ مال متایا بھی لگا ہے. سو جناب عالی پنجاب کی پولیس موسٹلی, میں صاحب کا نہیں کہہ رہا, موسٹلی ان کی کینیڈین انہوں نیشنلٹیز لے لیے. ڈی ایم جی بڑی شانی ہے, یہ یورپین لیتی ہے سر, یہ نیوزی لینڈ لے گی, آسٹریلیا لے گی, یہ اس کے بعد پیرس لیں گے, اسپین میں گھسیں گے, لندن لیں گے, نیو یارک لیں گے, یہ ادھر. لیکن اس وقت پاکستانی یہ پولیس کا سب سے فیوریٹ ڈیسٹینیشن جو ہے نا وہ کینیڈا ہے. مال بنائی جا رہے ہیں, کھائی جا رہے ہیں, اس کے بعد پوسٹنگیں ہو رہی ہیں اور آ جا رہے ہیں. یہی حال حکومت کا ہے, یہی حال اپوزیشن کا ہے. بیسیکلی تو سارا ملک سسٹم ہی ریگڈ ہو گیا ہوا ہے. یہ پی ٹی آئی یہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ٹرانسپیرنسی میں غلط آئی ہے. بھائی ہمیں تو بتائیں تو یہ آپ نے کیا کیا. لاسٹلی میں بتا دوں کہ ہم یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب بجلی کے دور پہ بڑھا دیتے ہیں پر یونٹ ₹1.93 اور وہ ہم بتا چکے ہیں بڑی دفعہ. ہم ہی بریک کرتے رہے تھے کہ جناب ایل این جی کی یہ بائنگ جو غلطی ہے $1 بلین کا قریب انہوں نے غلط فیصلوں کے نقصان کیا ہے. آئی پی پیز آپ دیکھیں نا, سارے ہم کوئی 1.5 سے شور مچا رہے ہیں کہ جناب آپ ان کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہے ہیں. آپ ایک ایفیشینسی آڈٹ کہ کس پہلے تعین تو کر لیں کہ جناب کہ اس کو جو پیسے دیے جا رہے ہیں انہوں نے کیا کیا چوری کی ہے, کس نے زیادہ تیل دکھایا ہوا ہے, کس نے اوور انوائسنگ کی ہوئی ہے, کس نے جینون پیسے ہیں یا نہیں ہیں. میں 3-4 سوال جس کے لیے لاسٹ چھوڑ کے جاتا ہوں, اسے بات کریں گے کہ جناب یہ بات یہ ہے کہ وابڈا, نیپرا, پی پی آئی بی, سی پی پی اے, این ڈی سی, این ٹی ڈی سی, یہ سارے ادارے ہیں جو انرجی سے ریلیٹڈ ہیں. یہ جس طرح ہم کلاس صاحب کہتے ہیں نا وہ صوبہ خان اور وہ والا, کہ یہ آپ بتا دیں کہ نیب کی طرح کتنے آپ کے سابقہ ملازمین جو ہیں وہ آئی پی پیز کے ملازمین ہیں. یہ ملی بغت ہوتی رہی ہے کہ تمام انرجی کے ڈی جی آئل فلانے افسران, وہ تمام ان کے افسران کے ان آئی پی پیز میں ملازم ہیں. لسٹ ہے, وہ سب کو پتا ہے کہ جناب وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, یہاں سے بیٹ کے انہوں نے ڈیلز دی ہوئی ہیں, اندر کی انفارمیشن دیتے تھے. یہ ایک طریقہ کار 20-25 سال سے جا رہا ہے. اس کا کچھ کیا ہے 2.5 سال کے اندر کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد سب کو پتا ہے کہ یہ جو آئی پی پیز لگائی گئی ہیں ایفیشنسی جو آڈٹ نہیں کروا رہے. 75% لون لیا گیا, 25% کہنے کو ایکوٹی ہے. وہ 25% جو تھی وہ اوور انوائسنگ کر دی, مشینری کی قیمت زیادہ بڑھا دی. وہ ایکچولی مفت میں پروجیکٹ آئی پی پی لگ گیا, 5 یا 10% قیمت لگائی اور آپ کو آئی پی پیز کے مالک آگے اور ڈالروں میں کروا لیا. اور حکومت گاہ کے آپ کی اور حکومت نے 100% کیپیسٹی چارجز دینے ہیں اور جو ہے نا آپ نے ڈالروں میں کروا لی. باقی تو چھوڑیں, ڈالر ہی 100 سے 160 ہوا ہے, وہ پیسے ہو رہا ہے. تو تمام آئی پی پیز نے اسی لیے انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں جا رہے, آپ کے یہاں پہ ہیں. آپ ان کو 1 منٹ میں پکڑنا چاہے گورنمنٹ پکڑ سکتی ہے, مگر کوئی وہ نہیں. وہ اوہ جی ہم جلدی ڈیل کر رہے ہیں, ہم نے بڑا کارنامہ کر لیا, ان کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے اور جتنے پیسے بچ جائیں گے اور ٹیرف پیچھے آ جائے گا. وہ سب ملا جلا فراڈ ہے. اس کے اندر ان کے اوپر 1000 چیزیں ہیں کہ جناب قیمتوں کی ویریفیکیشن کرنے والے وہ نیپرا افسران کی وہ مہارت کیا تھی, کیا ایکسپرٹیز تھی,
کیا یہ ان ادارے جن کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے ان کا کوئی طریقہ کار ہے ان پلانٹس کو چیک کرنے کا؟ یہ پوری لسٹ ہے، یہ ٹکر چل رہے ہیں جس کی ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ آئی پی پیز کی یہ میگا اسکیم ہے. اس کو اگر پیسے اس طریقے سے دیے گئے تو پھر یہ ہے کہ ہماری تو سال کی روٹیاں چلتی رہیں گی، اس کی تفصیلات بتاتے رہیں گے. ناؤ از دا ٹائم کہ یہ چیزیں جو ہمیں رپورٹروں کو پتہ ہیں تو آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کریں گے. پھر یہ نہ کہیں ٹرانسپیرنسی غلط کہہ رہی ہے، ہم نے بڑا کر دیا. آنکھیں وہ اسکولی سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ گند پڑ رہا ہے، کرپشن ہو رہی ہے، پھر بڑا ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ٹرانسپیرنسی نے ہمارے پہ الزام لگایا.